الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشراط الساعة إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو. عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. شکریہ. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا فرمایا، اور اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے اور تمام قسم کے گناہوں سے بچانے کے لیے نبیوں کو، رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے احمد مصطفیٰ امام الانبیاء شافی المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر پوری انسانیت پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرما دیا. جو نبی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھاتے تھے، پریشانیوں کا مقابلہ کرتے تھے، گالیاں سنتے تھے، طعنہ سنتے تھے، جو نبی ہمارے خاطر، ہم بھلائی کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری نجات کے لیے لوگوں کے پاس جا جا کر کے پریشانیوں کا، مصیبتوں کا
سامنا کیا کرتے تھے، بڑی تکلیف کے ساتھ، بڑے جدوجہد کے ساتھ، کوششوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں تک پہنچایا، ہمارے لیے خیر خواہی کی، دائمی جہنم سے ہم کو بچایا، جنت کا راستہ بتلایا اور کامیابی کا راستہ دکھایا۔ اس نبی پر ہزارہ ہزار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ کو جس موضوع پر بات چل رہی تھی اسی موضوع کے تحت آج پھر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا، کیونکہ موضوع تو چلتا ہی رہے گا، لیکن موضوع کو سمیٹنا اور مختصر کرنا اور وقت کے حالات کے مطابق لوگوں کو بتانا ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے، جو برائی ہے، جو گناہ ہے، ان گناہوں کا ذکر کرنا، لوگوں کو ان سے بچانا اور اچھی راہ کی ترغیب دینا ایک عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک ناصح کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہ دور ختم ہو چکا کہ ایک ایک موضوع لے لیا جائے اور اس موضوع کے تحت 1 مہینے 2 مہینے اور کافی دنوں تک اس پر بات کی جائے، جہنم کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں، جنت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں نمودار ہو رہی ہے ان کو نظر انداز کر دیا جائے، یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہر جمعہ کے لیے ایک مختصر مضمون ہوتا ہے اور عوام کے لیے، ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں موجود ہیں، ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے، ان برائیوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ سب سے بڑی ذمہ داری جو گھر کے اندر موجود سرپرست ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچے کو، اپنی بچیوں کو ترغیب دے، تعلیم دے، تربیت کریں، تاکہ آگے چل کر کے ان کی زندگی سنور جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قرب قیامت میں جب قیامت قریب ہو جائے گی تو 3-4 برائیاں کثرت کے ساتھ پھیل جائیں گی۔ ان میں سے میں نے بیان کیا کہ کثرت جہل، یعنی لوگوں میں جہالت عام ہو جائے گی اور علم کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ زنا کی کثرت ہوگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے یہیں پر چھوڑا تھا کہ زنا، اور اس کے بعد پھر ایک اور لفظ آ رہا ہے، شراب نوشی، نشہ خوری۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو کینسر کی طرح، مہلک بیماری کی طرح پھیل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بار بار تذکرہ فرمایا بے حیائیوں کا، زنا کا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم زنا نہ کرو، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یعنی جن چیزوں سے، جن ذرائع سے، جن اسباب سے زنا کا صدور ہوتا ہے، ان چیزوں سے تم بچو۔ اور زنا کا صدور کس چیز سے ہوتا ہے؟ بے پردگی سے ہوتا ہے، بے حیائی سے ہوتا ہے۔ اور اہل باطل نے یہ بات تو پہلے ہی طے کر دی کہ مسلمانوں کو روکنے کے لیے، دین سے، اسلام سے ان کا دل ہٹانے کے لیے ان کے درمیان
بے پردگی کو، بے حیائی کو عام کر دو. یہ سازش ہو چکی ہے، یہ پلان ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور مسلمانوں میں ایک ایسا تصور پیدا کر دو کہ جو بھی وہ کام کرے دنیا کی خاطر کرے اور آخرت کو بھلا دو. بے حیائی عام کرو، آخرت کو بھلا دو اور دنیا کی زیب و زینت ان کے سامنے رکھ دو. مسلمان اپنے آپ سے پیچھے ہو جائیں گے اور برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اصل مقصد کو بھول جائیں گے. آج ہم اس کے شکار ہو رہے ہیں. حدیث دیکھیے، وَيَكْثُرَ الزِّنَا، زنا کی کثرت ہوگی. کن چیزوں سے؟ بے پردگی سے. اسلام نے آپ کو ایک اصول دیا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے کہ اگر تمہیں زندگی گزارنی ہے، تمہارے بچے، تمہاری بچیاں، تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں اگر زندگی گزاریں گی تو اسلام کے اصول کے مطابق. پہلے نبی کو حکم دیا گیا، پھر صحابہ کو اور پھر تمام امت مسلمہ کو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی کو اللہ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ نبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، اپنی لڑکیوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، اور مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں ان سے آپ کہہ دیں یدنین علیہن، کہ وہ اپنے جسموں پر چادر لٹکا لیا کریں، چادر اوڑھ لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، پھر تکلیفیں نہ دی جائیں گی، ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے، جب ایک عورت نقاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ نکلے گی تو پتہ چل جائے گا یہ شریف عورت ہے، باعزت عورت ہے، یہ محترم عورت ہے. خلاف اس کے کہ ایک لڑکی، ایک عورت بے پردگی کے ساتھ جائے، بےہودہ لباس پہن کر کے جائے، اپنے زیب و زینت کے ساتھ جائے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی عزت و احترام نہیں ہے، یہ بازارو عورت ہے. لہذا اس کی حکمت یہ ہے کہ وہ پردے کے ساتھ جائے. دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے. ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، کہ وہ زیب و زینت کو اختیار نہ کرے اور اس کو ظاہر نہ کرے، الا ما ظہر منها، مگر جو اپنے آپ کو کھل جائے. مثال کے طور پر زیب و زینت ظاہر نہ کرے، یعنی اندر تو وہ کر سکتی ہے، حجاب کے اندر، برقعے کے اندر وہ زیب و زینت کر سکتی ہے، اپنے خاوند کے سامنے وہ سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، وہ میک اپ کر سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اس کو ظاہر نہ کرے. آج جو ظاہر کیا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، ہمارا ڈریس کیسا ہے، ہمارا چہرہ کیسا ہے، ہماری شکل و صورت کیسا ہے، ہمارا میک اپ کیسا ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روز با روز مشاہدہ کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، فنکشنوں میں، تقریبوں میں، شادیوں میں، بیاہوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے. ہم گھر سے جائیں گے نقاب پہن کر کے،
حجاب لگا کر کے، لیکن ہم وہاں تقریب میں جا کر کے، محفلوں میں جا کر کے ہم نقاب کو اتار دیں گے تاکہ لوگ ہماری طرف دیکھیں کہ ہمارا ڈریس، ہمارا پوشاک، ہمارا لباس کیسا ہے، کتنا مہنگا ہے، اور ہماری شکل صورت کیسی ہے، دیکھنے میں کس قدر اچھی لگ رہی ہوں۔ یہ تو دکھایا جاتا ہے زیب و زینت کو، الا ما ظہر منہا، مگر اپنے آپ جو کھل جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، کسی کو کوئی سامان دے رہی ہے، سامان دیتے وقت اور لیتے وقت اگر ہتھیلی کھل جائے، پیر کھل جائے ٹخنے سے نیچے، چہرہ کھل جائے، چہرے کا آنکھ کا کاجل، آنکھ کا سرما نظر آ جائے، آنکھ نظر آ جائے، اپنے آپ اگر کھل جائے تو اس میں کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ اس کو ظاہر نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی اللہ کے حکم کے مطابق کہ اگر کوئی عورت کسی سے بات کرے تو کس طرح، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر کسی مرد سے تم بات کرو تو لچکداری کے ساتھ نہیں، نرم لہجے کے ساتھ نہیں، میٹھی آواز کے ساتھ نہیں، تمہاری بات میں کڑوا پن ہونا چاہیے، روکھا پن ہونا چاہیے۔ اگر گھر کے اندر ایک عورت ہے، باہر سے کوئی آدمی ہے، کسی کو بلا رہا ہے، اندر سے آواز اگر وہ عورت دے رہی ہے کہ وہ گھر میں نہیں ہے، تو اس بات میں لچک نہیں ہونی چاہیے، اس بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، روکھا پن ہونا چاہیے۔ اگر کشش کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ اگر وہ بات کرے گی تو جن کے دلوں کے اندر روگ ہے، شہوت کی بیماری ہے، وہ طرح طرح کے خیالات دلوں کے اندر لائیں گے کہ دیکھو کس طریقے سے وہ بات کر رہی ہے نرم لہجے کے ساتھ، پھر اس کی بات پر وہ فدا ہو جائے گا، اور پھر طرح طرح کے کی باتیں اور گندگیاں ذہن کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی، اور اگر باتوں میں روکھا پن ہوگا تو پھر وہ وہیں سے پلٹ جائے گا، اس کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ جس طریقے سے عورت کے لباس میں، عورت کے جسموں میں، عورت کے چہروں میں اللہ نے نزاکت رکھی ہے، لطافت رکھی ہے، کشش رکھی ہے، اسی طریقے پر ان کی باتوں میں بھی نزاکت اور کشش رکھی ہے۔ اگر وہ نرم لہجے کے ساتھ اگر بات کرے گی تو ہو سکتا ہے کہ نوجوان ان کی باتوں پر مائل ہو جائے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سماج ہے، اس سماج کے اندر بے حیائی ہے، بے پردگی ہے، اور مرد اور عورتوں کا اختلاط ہے، بے تکلفی کے ساتھ باتیں بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پر خطرناک جملہ کہہ رہے ہیں، اس عورت کے لیے نہیں جو بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے، اس عورت کے لیے نہیں جو زنا کر رہی ہے، اس عورت کے لیے نہیں جو ہنستی ہے، باتیں کرتی ہے، زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہے، اس کے لیے وہ بات اللہ کے نبی نہیں کہہ رہے ہیں۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ لوگوں سنو، اگر مرد کے پاس سے کوئی عورت گزرے، کس کے پاس سے؟ مردوں کے پاس سے اگر کوئی عورت گزر کر کے چلی جائے اور اس کے جسم سے، اس کے کپڑے سے اگر خوشبو آ جائے، آج پرفیوم لگاتی ہیں ہماری مائیں اور بہنیں، خوشبو لگاتی ہے، کپڑوں سے خوشبو آتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت گزر کر کے چلی جائے، نقاب میں ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، سب کچھ ڈھکا ہوا ہے، تمہارے پاس سے کوئی عورت چلی گئی اور اس کے جسم سے، اس کے کپڑے سے خوشبو آ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَقَذَا وَقَذَا وَقَذَا، وہ عورت ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی ایسی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ زانیہ ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ فاحشہ ہے، وہ بدکارہ ہے، وہ بدکارہ ہے۔ جب خوشبو آنے پر یہ القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں،
اور اسے زانیہ کہہ رہے ہیں، اسے فاحشہ کہہ رہے ہیں، پھر اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تصور ہے، آپ کا کیا تصور ہے؟ جو بے پردگی کے ساتھ چلتی ہے، جو لڑکوں سے باتیں کرتی ہے، جو مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے، بے تکلفی کے ساتھ بے حیائی کا مظاہرہ کرتی ہے، پھر آپ خود سمجھ لو کہ اللہ کی نگاہ میں اور نبی کی نگاہ میں اس عورت کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ صرف خوشبو آنے پر اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ زانیہ ہے۔ وہ میرے پیارے ساتھیوں، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں کم سے کم سن لیں، جس معاشرے کے اندر تم زندگی گزار رہی ہو اور جن کو تم آئیڈیل مانتی ہو، جن کو تم نمونہ مانتی ہو، وہ تمہارے لیے اچھی بات نہیں ہے، بری ہے۔ فلمی اداکارہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی، فلم کی ہیروئن تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی، بے پردہ عورتیں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی، ماڈرن زمانے کا جو لباس ہے، جو اس کی تہذیب ہے، یہ تمہارے لیے آئیڈیل نہیں ہو سکتی ہے۔ تمہارے لیے آئیڈیل کون ہے؟ تمہارے لیے آئیڈیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں، حضرت فاطمہ، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کی جو بیویاں ہیں، ان کی جو بہنیں ہیں، ان کی جو عورتیں ہیں، یہ تمہارے لیے آئیڈیل ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، حضرت فاطمہ کی راہ پر اگر تم چلو گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر حضرت علی سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ میرے شوہر، یہ علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ دن میں نہ لے جانا، دن کے اندر دفن نہ کرنا۔ حضرت علی کہنے لگے تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر تمہارا انتقال صبح ہو جائے تو اتنی دیر تک ہم تمہارا جنازہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تم کہہ رہی ہو کہ رات کے اندر میرا جنازہ لے جانا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ میرے شوہر، یہ علی، آپ سنیے، میں یہ چاہتی ہوں پوری زندگی میں نے گزاری اور پردے کے ساتھ گزاری، آج تک میرے جسم پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، آج تک میرے جسم پر غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردے جسم کے اوپر جو کفن ہے اس کفن کے اوپر غیر مرد کی نگاہ پڑے۔ تم دن کے اندر میرا جنازہ لے کر کے چلو گے تو میرے کپڑے پر، میرے کفن کے اوپر غیر محرم کی نگاہ پڑے گی، رات کی تاریکی میں تم لے جاؤ گے تو میرا کفن بھی چھپ جائے گا، میرا جسم بھی چھپ جائے گا، غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑ سکتی ہے۔ یہ پردہ کے لیے کم بات ہے، کم بڑی بات ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تم اپنی طرف سے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہو، اس لیے میں کہتا ہوں خاص طور سے اپنی ماؤں سے، جو مائیں ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے اپنی بچیوں کے لیے، کہ صحیح طریقے سے آپ تعلیم دے، سمجھائیں، تربیت کرے۔ اگر ایک ماں سمجھاتی ہے، تربیت دیتی ہے، سکھاتی ہے تو اس کے منہج پر وہ لڑکیاں، وہ بچیاں چلیں گی۔ آج تربیت میں کمی ہے، آج تربیت میں کمی ہے۔ ایک صحابی رسول ہے، کیا کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوا میرے گھر میں، جب میرا بچہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد جب وہ پیشاب کرنا شروع کیا تو میں کیا کرتی تھی؟ جب وہ پیشاب کرتا تھا میں پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ وہ بچہ، چھوٹا بچہ، 1 دن کا جب پیدا ہوا، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو میں پانی ڈال دیا کرتی تھی۔ میرا منشا یہ تھا کہ یہ میرا بچہ پاک و صاف رہے۔ دھیرے دھیرے بچہ بڑا ہوا، چلنے کا لائق ہوا، اور جب وہ پہلا دن تھا وہ چل رہا تھا اور اپنے سے وہ پیشاب کرنے کے لیے وہ لڑکا جا رہا تھا۔ اب پہلا ہی دن تھا، وہ اپنے سے پیشاب کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہ ماں کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بچہ کیا کرنے جا رہا ہے۔
وہ بچہ چھوٹا سا لڑکھڑاتا ہوا اٹھتا ہے اور پیشاب کرنے کے لیے جاتا ہے، سامنے ایک پانی کا پیالہ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس پیالے کو وہ بچہ پکڑتا ہے اور لے جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، پیشاب کرتا ہے، اس کے بعد اپنے شرمگاہ میں وہ پانی بہا لیتا ہے۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ میری محنت قبول ہو گئی، میری نیت قبول ہو گئی، میں نے تو یہ تعلیم دی، تربیت دی، جب سے یہ پیدا ہوا تھا جب یہ پیشاب کرتا تھا میں پانی بہا دیا کرتی تھی، لیکن آج یہ خود پیشاب کرنے کے لیے گیا اور خود بخود پانی ڈال دیا۔ تو جس طریقے پر تم تربیت دو گے اسی کا اثر ہوگا۔ آج تربیت میں کمی ہے میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں موجود ہیں جس کو ہم بہت ہی چھوٹا سمجھ رہے ہیں، جس کی طرف ہم دھیان بھی نہیں دے رہے۔ اندر لوگ کے اندر کتنی برائیاں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اندر لوگ کا جو بازار چلتا ہے عورتوں کے نام سے عورتوں کا بازار ہے، مردوں کا بازار نہیں ہے یہ۔ اب اتنی برائیاں ہوتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کچھ پیسوں کے خاطر غیر مردوں کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور انہیں جلا دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر تو اپنا کپڑا بیچو، اپنا سامان بیچو۔ ان گھروں کے اندر ان کی مائیں بھی ہوتی ہے، ان کی بہنیں بھی ہوتی ہے، ان کی بیٹیاں بھی ہوتی ہے، غیر محرم سے باتیں بھی کرتی ہے اور پھر آگے چل کر تکلفی کے ساتھ باتیں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے اور وہیں سے برائی شروع ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہ لڑکی بھی غائب، لڑکا بھی غائب، سامان بھی غائب، اب پتا چلا کہ گھر کے پیسے بھی لے گئے۔ اتنے واقعات آ چکے ہیں، گھروں کے اندر غیر محرم آتے ہیں سامان بیچنے کے لیے، ان کو ہم جگہ دیتے ہیں، لڑکا لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر واپس آتے ہیں، پھر ان کے ماں باپ آ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھا دو، یہ پیار کر کے بھاگ گئے تھے، کورٹ میرج کر لیا تھا، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چلو صحیح طریقے سے نکاح ہو جائے، جائز طریقے سے نکاح پڑھاؤ۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ برائی ہمارے اندر، یہ بے پردگی کا ثمرہ ہے میرے پیارے ساتھی، بے پردگی کو روکو۔ اور ایک لفظ آگے آ رہا ہے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرَ شُرْبُ الْخَمْرِ، اور تمہارے معاشرے کے اندر شراب عام ہو جائے گی، پانی کی طرح شرابیں پی جانے لگیں گی، تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ آج لوگ شرابیں پیتے ہیں، غیر مسلموں کو تو چھوڑو، مسلمان بھی اس بیماری میں ملوث ہے، مبتلا ہے، شرابیں پی رہے ہیں اور اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھ رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، غیر مسلموں کے ساتھ ہمارا لینا دینا ہوتا ہے، ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، جب ان کے یہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی تہوار ہوتا ہے، ان کے یہاں کوئی پارٹی ہوتی ہے، تو ہم ان کی عزت کرتے ہوئے ان کو لبھانے کے لیے ہم شرابوں کا گفٹ کرتے ہیں، ہم شرابوں کا ہدیہ دیتے، جاؤ شرابیں تقسیم کرو۔ آج شرابیں پی جا رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شراب ام الخبائث ہے، ساری برائیوں کی جڑ ہے یہ شراب۔ آج تم شرابیں پیتے ہو، شراب پینے والوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، نمازیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شراب چھوڑ نہ دے۔ وہ صحابہ کرام تھے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی وہ شراب پیتے تھے، اور جب ٹھوکر کھا لیتے تھے، کوئی گناہ ہو جاتا تو کس طریقے سے توبہ کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول، نسائی کی روایت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی صحابہ کرام شراب پیا کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول شراب پی کر کے گھر آیا اور بہت ہی زیادہ شراب پی لی۔ اب شراب پینے والوں میں تمیز ختم ہو جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کون سی ماں ہے، کون سی بہن ہے، کون سا باپ ہے۔ وہ صحابی رسول شراب کے نشے میں گھر کے اندر وہ پہنچتا ہے، داخل ہوتا ہے، وہ تمیز کرنا بھول گیا کہ کون سی بیوی ہے، کون سی بیٹی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی طرف وہ لے جانے لگا۔ اتنے میں ان کی بیوی کو پتہ چل گیا یہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، دوڑتے ہوئے آئی، اس کو دھکا دے کر کے ہاتھ چھڑایا، کمرے کے اندر اسے ڈالا اور کنڈی بند کر دی۔ اس کے بعد اپنی بیٹی کو الگ کیا۔ تب تھوڑی دیر کے بعد وہ دروازہ پیٹنے لگا کہ کھولو، مجھے بند کیوں کیا تم نے؟ جب دروازہ کھولا گیا تو اپنی بیوی کو وہ مارنے لگا۔
مارتے مارتے جب تھک گیا بیوی کہنے لگی اور بھی مارو گے؟ وہ کہنے لگا بتاؤ کہ تم نے مجھے بند کیوں کیا کمرے کے اندر؟ بیوی کہنے لگی تم تو یہ پوچھو میں نے تم کو بند کیوں کیا؟ تو بتاؤ. کہنے لگی تم شراب جو پی رکھی تھی زیادہ پی لی تھی اور تم نے تمیز کرنا چھوڑ دیا تھا. تم نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور زنا کرنے کے لیے اور اس کی عزت کو تازہ کرنے کے لیے تم جا رہے تھے. میں نے ہاتھ کو چھڑایا اور تم کو کمرے کے اندر بند کر دیا. وہ اپنی بیوی کو گلے لگاتا ہے, ان کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ یہ کون سا دن آ گیا, شراب کی وجہ سے میں نے تمیز کرنا چھوڑ دیا, میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا. یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, میں آئندہ کبھی بھی شراب میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شراب نہیں پیوں گا. یا اللہ یہ شراب جیسے خبیث چیز کو اللہ تو حرام کر دے, یا اللہ تو اسے برباد کر دے, حرام کر دے, اس معاشرے کے اندر سے اٹھا دے. پھر کبھی بھی وہ صحابی رسول شراب میں ہاتھ نہیں لگایا, وہ توبہ کر لیا. حالانکہ ابھی شراب کی حرمت نازل ہوئی تھی. میرے پیارے ساتھیوں, آپ کو معلوم ہے بنی اسرائیل میں بہت ہی ایک زاہد تھا, عبادت گزار تھا, تہجد گزار تھا اور اس کے چرچے چاروں طرف سے ہو رہے تھے, متقی پرہیزگار. لیکن اسی شہر میں ایک بہت ہی بڑا مالدار تھا. اس مالدار کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی ہے, ایک بچہ بھی ہے. اب اس عورت کی نگاہ اس پر پڑی اور ایک آدمی کو کہا کہ جاؤ وہ جو پرہیزگار ہے نا, متقی ہے, اس کو بلا کر کے لاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ گواہی دینے کے لیے تمہیں بلا رہی ہیں. کوئی میٹر آ گیا, کوئی معاملہ آ گیا, آپ گواہی دو گے, چلو. آدمی گیا, اس سے کہا کہ آپ چلو, آپ بڑے متقی پرہیزگار ہیں, زاہد ہیں, عبادت گزار ہیں, اللہ کا بہت بڑا مقام آپ کا ہے, آپ کو بلا رہی, آپ گواہی دیں گے. وہ آ گیا, دروازے تک پہنچا, دروازہ بند ہے. اندر سے آواز آئی آ جاؤ اندر. دروازہ کھول دیا گیا, اندر کوئی بھی نہیں. ایک اور دروازہ ہے, پھر اندر سے آواز آتی ہے اندر آ جاؤ. دروازہ کھول دیا گیا, پھر اندر چل جاتا ہے, وہاں پر بھی کوئی نہیں. تیسرا دروازہ کھول دیا گیا. جب تیسرا دروازہ کھلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے, خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہے اور شراب کی بوتل ایک رکھی ہوئی ہے. وہاں پر پہنچا, بیٹھ گیا. ہاں بتائیے کہ اتنا اندر آپ نے کیوں بلایا, کہاں ہے معاملہ؟ میں تو گواہی دینے کے لیے آیا ہوں. وہ عورت کہنے لگی نہیں, میں نے تو جھانسے دے کر کے بلایا ہے, گواہی وہی کچھ نہیں ہے. یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ شراب کی بوتل ہے. میں خوبصورت حسین و جمیل میں ایک عورت ہوں, سامنے تمہارے لڑکے ہیں. اب میں جو کہوں گی وہ تمہیں ماننا پڑے گا. کیا کہو گی؟ کہنے لگی اس لڑکے کو قتل کرو. کیسے میں قتل کر سکتا ہوں, یہ تو کبیرہ گناہ ہے. وہ کہنے لگی اگر تم قتل نہیں کرو گے تو میں چیخ دوں گی, چلاؤں گی, تمہیں بدنام کر دوں گی. تم کو کرنا ہی پڑے گا. اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ زنا کرو. وہ کہنے لگا کہ زنا تو بہت بڑی چیز ہے, میں کیسے زنا کر سکتا ہوں. پھر کہنے لگی شراب پیو. تو وہ سوچنے لگا یہ تو ہلکی چیز ہے, شراب پی لوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہ کر لو, توبہ کر لوں گا, اللہ گناہ کو معاف کر دے گا. ان دونوں میں تو یہ ہلکی چیز ہے شراب کا پینا. لہذا وہ شراب کی بوتل اٹھائی اور شراب وہ پی گیا اور پیا اور پیا. جب شراب کے نشے میں وہ دھت ہو گیا, عقل کام کرنا چھوڑ دیا, تو پھر اس نے کیا کرا, چھری اٹھائی, بچے کو بھی قتل کیا اور اس قتل کے ساتھ ساتھ عورت سے بھی زنا کر بیٹھا. جہاں پر یہ کام ہونا تھا اس شراب پینے کی وجہ سے اس نے شراب بھی پی لی اور شراب کے ساتھ ساتھ اس بچے کو بھی قتل کیا, اس عورت سے بھی زنا کر لیا. یعنی تینوں کام کر ڈالا. یہ شراب کا ثمرہ ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے کہ جو شراب پیے گا اور دیگر برائیاں سامنے آتی چلی جائیں گی. میرے پیارے ساتھیوں, اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا شراب کیا ہے, ام الخبائث ہے, یعنی تمام برائیوں کی جڑ ہے. شراب سے بچو, شراب نوشی سے بچو. آپ نے دیکھا نہیں ہے, یہ گاؤں کے اندر ایک شرابی تھا,
وہ شراب پیتا تھا، پیسہ ختم ہو گیا، پیسہ ختم ہو گیا، ماں سے پیسہ مانگنے لگا، ماں نے انکار کر دیا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے غصے سے کلہاڑی اٹھائی اور کلہاڑی سے ماں کو وار کیا، کلہاڑی سے اس کی گردن کاٹی، اس کا سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا اور کلیجہ نکال کر کے ہنڈیاں میں پکایا اور وہ کھانے لگا۔ اتنے میں پولیس آ گئی، لوگوں نے بتا دیا کہ وہ مرڈر کر دیا اس نے، وہ کلیجہ، ماں کا کلیجہ کھا رہا ہے وہ شرابی۔ پولیس پکڑ کر کے لے گئی۔ یہ واردات ہوتے ہیں شراب کے، عقل ختم ہو جاتی ہے، کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں، کتنی فیملیاں برباد ہو جاتی ہے، طلاق کے کتنے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ شراب نوشی سے توبہ کرنا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ برائی بھی ہمارے اندر آر موجود ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج کتنی برائیاں ہیں، شراب نوشی ہے، سٹے ہیں، جوا ہے، تاش ہے، اور پھر مسلمانوں میں ایک اور برائی آ چکی ہے، کبوتر بازی۔ کیا ہے؟ کبوتر اڑا رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ مسلمانوں کا کام ہے، خود پریشان ہو رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو پریشان کر رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں، علم کی پرواہ نہیں، تعلیم کی پرواہ نہیں، اپنی تہذیب کی پرواہ نہیں، پڑوسی کی پرواہ نہیں ہے، وہ کبوتر بازی کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ مسلمانوں میں آج مسلمان جو کر رہے ہیں غیر مسلم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو وہ کبوتر اڑا رہا ہے۔ کیا اڑا رہا؟ وہ کبوتر اڑا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کبوتر کے پیچھے وہ آدمی بھاگ رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ دیکھو، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک شیطان دوسرے شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک کبوتروں کی شکل میں آج جو تم پالتے ہو اور پھر لڑاتے ہو اور اڑاتے ہو اور آپ کے ضائع کرتے ہو، وہ کبوتر نہیں ہے، وہ شیطان ہے۔ اور ان شیطان کے پیچھے ایک اور شیطان لگا ہوا ہے جو وقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنے اسلام کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، دین کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ کبوتروں میں وقت لگا کر کے اڑاتا ہے اور پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تو اللہ کے نبی نے کہا کبوتر اڑانے والے یہ انسان نہیں ہے، یہ شیطان ہے، شیطان۔ اور شیطان کے لقب لے کر کے آپ گھوم رہے ہیں اس معاشرے کے اندر۔ شرم آنی چاہیے میرے پیارے ساتھیوں۔ اچھی چیز ایجاد کرو، نیکی ملے گی۔ بری چیز آپ ایجاد کر رہے ہیں، آپ آج اڑا رہے ہیں، کبوتر لڑا رہے ہیں، آپ کی نئی نسل اڑائے گی، آپ کی اولاد اڑائے گی، آپ کے بعد آپ کے بیٹے کام کریں گے۔ ایک برا کام چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ تو ان تمام چیزوں سے، ان برائیوں سے، ان فحاشی سے اور بدکاریوں سے، گناہوں سے توبہ کریں اور معاشرے کو پاک اور صاف کریں میرے پیارے ساتھیوں۔ تبھی جا کر کے ہم کو کامیابی مل سکتی ہے، تبھی جا کر کے ہم کو نجات مل سکتی ہے، تبھی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اور اپنے مسلمان معاشرے کے اندر علم کو عام کرو، تہذیب کو عام کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، ماں عائشہ کی سنت کو اپناؤ، حضرت خدیجہ کی سنت کو اپناؤ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت کو اپناؤ۔ تمہارے لیے نمونے ہیں، تمہارے لیے منہج ہے، طریقے ہیں، ان طریقے پر زندگی گزارو۔ یقینی طور پر یہاں پر بھی تم کو کامیابی ملے گی اور کل قیامت کے دن بھی تم سرخرو ہوگے اور جنت کے اعلیٰ مقام پر تم فائز ہو جاؤ گے۔ لیکن کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی اور سب سے پہلے اپنے گھر کو سدھارنا پڑے گا۔ فحاشی سے اور بد تہذیبی سے آپ کو بچنا پڑے گا اور اپنی بچیوں کے صحیح طریقے سے تعلیم دینی پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کو بھی سمجھانا پڑے گا، تب جا کے ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے اندر جو برائیاں موجود ہیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان قائم فرما دے۔ یا الہ العالمین قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.